الحاج مولا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركيا يلهث كاد يقتله العطش فنزعت حفها فأوثقته ريح بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. میرے محترم دوستو، بار بزرگوں، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور یہ بھی اللہ جل شانہ کے احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ایمان عطا فرمانے کے بعد سید کائنات آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمائے. اور یہ بھی اللہ کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے ہم اور آپ کو ابھی تک زندگی کی عظیم نعمت سے نوازے رکھا ہے، جس کی بدولت ہم اور آپ اس وقت عظیم و مبارک مہینہ رمضان مبارک کی ثوابات کو اور اس کے اجر کو حاصل کرنے میں مصروف ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم اور آپ سب کو، پوری امت کو، ان تین نعمتوں میں سے ہر نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم اور آپ کو اس کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور جیسے ان نعمتوں کا تقاضا ہے، حق ہے، ہم اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ان میں سے ہر ایک نعمت اتنی عظیم ہے، اتنے قیمتی ہے کہ اس کی حقیقت اگر ہم اور آپ جان لیں تو یقیناً دنیا کی کسی نعمت کی چاہت نہیں کریں گے، نہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلے میں کوئی نعمت اس کو سمجھیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے آپ کی غفلتوں نے، ہمارے آپ کی بے خبری نے ایمان جیسی نعمت سے ہم اور آپ کو بے خبر کر دیا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ایمان نعمت ہے کیا نہیں. اکثریت کی بات یہ ہے، ایک مجبوری موروثی ایمان ہے، ایک ماحول کی وجہ سے، ماحول سے متاثر ہو کر کے ایمان ہے. ایمان وہ ایمان جو وجدانی ایمان ہو، جو دل اس کو محسوس کرے، جو انسان کے وجدان اس کو محسوس کرے. یہ عظیم نعمت اس وقت پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی بھوک کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھوک سے ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف، جتنا بھی بیان کرے، دلائل سے بیان کرے، اتنا انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی بیان کرے کہ بھوک لگنے کے بعد جب ہم اور آپ کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے، ایسے بہترین خوراک، روسٹ، بریانی، کباب، وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کسی پر یہ کیفیت نہ آیا ہو تو بس وہ ہاں ہاں کرے گا، سر ہلائے گا، مانے گا. لیکن ایک آدمی کو خود بھوک لگ جائے، بھوک لگنے کے بعد پھر کھانا ملے، تو اب اس وقت جو اس کو بھوک کا احساس ہے، جو وجدان ہے، جو اس کو دل میں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بھوک کتنی تکلیف دہ ہے،
بھوک کے بعد بھوک مٹانے کی جو غذا ہے وہ کتنا بڑی نعمت ہے، سمجھے گا کہ نہیں سمجھے؟ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایک ہمارا آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم موروثی مومن ہیں، ہمیں میراث میں ایمان ملتا ہے، ہمارا باپ دادا خاندان سارا گھرانہ مسلمان چلے آ رہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو ایمان کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں، اس لیے ہم اور آپ کو ایمان کی عظیم نعمت ہونے کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاید آپ اس کو محسوس کریں کہ کیوں ہم تو محسوس کر رہے ہیں، زندگی میں مراحل سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایمان کی کمزوری پر کتنا احساس ہے، ایمان کی زیادتی پر کتنی خوشی ہے۔ کیا ہم اور آپ کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی حرام کے 1 لاکھ روپے کسی کو مل گیا، یا 1 لاکھ روپے کا منافع ہوا، یا کاروبار میں اس کی توقع سے زیادہ منافع ہوا، اس کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاں بھائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خدا نخواستہ کسی کو کاروبار میں اچانک خطرناک نقصان ہو گیا، کتنا غم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بازار جا رہے ہیں کوئی کام کے لیے، 1 لاکھ روپے جیب میں، اچانک کسی نے جیب کترے نے 1 لاکھ روپے چوری کر لیں، اس وقت ہمارے آپ کا دل کا جو غم اور تکلیف ہے، اور اس وقت 1 لاکھ روپے میں جو خوشی اور احساسات ہے جذبے کا، کیا ایمان کے زیادتی اور نقصان کا ایسے احساس ہے؟ ہمیں کبھی ایسے محسوس کیا؟ ہم اور آپ، اب اس سے پتہ چلتا ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آپ کے اندر حقیقت ایمان کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کتنی عظیم دولت ہے، لیکن 1 لاکھ روپے کی نقصان کی جو غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، اور 1 لاکھ روپے بغیر تکلیف کے ملنے کی جو خوشی ہے، ہم اور آپ کو ایمان کے نقصان اور زیادتی کا اتنی وہ خوشی محسوس ہم نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان وہ 1 لاکھ روپے سے بھی کم قیمت رکھتا ہے ہمارے آپ کے نزدیک، ورنہ تو ایمان کے نقصان پہ تاریخ بڑی پڑی ہے۔ جن کو ایمان کی حقیقت کا پتہ ہے، جنہوں نے ایمان کو اپنی دل سے محسوس کیا، جنہوں نے ایمان کو وجدانی کیفیت سے حاصل کیا، جنہوں نے ایمان پر سب کچھ لٹا دیا، وہ 1 ذرہ برابر بھی ایمان کی کمی کو کیا ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ سب کچھ برداشت ہے، سب کچھ برداشت ہے، ایمان کی کمی میں ہمیں برداشت نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، عظیم محدث گزرے ہیں، میں یہ بتاتا ہوں جن کو ایمان کا احساس ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر نقصان کو قبول کرتا ہے، لیکن ایمان کے نقصان کو قبول نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ دل سے پتہ ہے کہ ایمان کیا کچھ ہے، ایمان کا نقصان یہ کیسے برداشت ہو، ایمان کی نقصان یہ تو ہمارا سب کچھ کا نقصان ہے، یہ برداشت نہیں کرتے۔ امام بخاری کہیں سفر کر رہے تھے، اس کے ساتھ جب کشتی میں کہیں سمندر پار ہونا تھا، کوئی دریا پار ہونا تھا، تو جہاں کرائے کی کشتی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہاں کرائے جو جانے والے اس میں کوئی چور بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس کے ساتھ 40,000 اتنا کوئی درہم تھے یا پھر اشرفیاں تھی سونے کی، اس نے حساب کر کے اپنے کسی نے دیکھ لیا کہ بھائی ایسے تیلا ہے 40,000 درہم ہے، امام بخاری نے اپنے سامان فٹ کر کے جیب میں رکھ دیا کوئی تیلا، تو اس وقت جو کشتی میں سوار ہونے والا سواری ان میں سے ایک سواری جو تھا وہ بھی ارادہ تھا یا نہیں تھا، جب یہ دیکھ لے اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، تو اس نے بھی سفر شروع کیا، امام بخاری کے پیسے کو دیکھ لیا، اب سفر شروع ہو گیا، وہ جو فرادی آدمی تھا، اب درمیان میں سفر چل رہا ہے، پانی ہے، کشتی ہے، ساری سواری ہے، اس آدمی نے چیخ پکار کر دیا، بھائی میرے 40,000 درہم گم ہو گئے، ایسے تیلا ہے، ایسے، وہ تو سب کچھ نشانی اس کو معلوم ہو گیا، میرے 40,000 درہم گم ہو گئے، یہ ہو گئے، تو شور شرابہ کیا، اب انہوں نے کیا، کشتی والے سب بھائی تلاشی شروع کو، اور کوئی نہیں ہے، یہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس اسی میں کسی نے کیا کیا۔ امام بخاری کو سمجھ آ گیا کہ اس نے فراڈ کیا ہے، اب میرے بات کون مانے گا، پیسے تو میرے ہیں، میرے جیب میں، نشانی بھی بتا دیا، اب یہ اگر مجھ سے ملیں گے سارے لوگ مجھ سے کہ اچھا امام بخاری آپ بھی مولوی ہے، عالم ہے، محدث ہے، آپ بھی چوری کرتے ہیں، میرے تو کوئی نہیں مانتا ہے۔
اب یہ دین پر دبا ہے، ایمان پر دبا آ رہا ہے، ایمان کا نقصان ہو رہا تھا، لوگ علماء سے، دین سے، محدثین سے بدظن ہو رہے تھے۔ امام بخاری نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی، اور وہ جو 40,000 کا درہم کا کیا تیلا تھا چپکے سے اپنے پیسے سمندر میں ڈال دیے، سمندر میں ڈال دیے، اور تلاشی شروع ہو گئی۔ دیکھا کہ اب وہ فراڈی آدمی وہ تو تلاش میں ہے کہ ابھی نکلے گا، ابھی نمبر آئے گا۔ وہ جب آ گیا سب سے تلاشی کر کے، امام بخاری سے بھی تلاشی کی، کوئی نہیں نکلا۔ بس کسی ہو، پھر لوگوں نے اس کا منع کیا، جھوٹا آدمی کدھر ہے، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی حیرت زدہ ہوگی، یہ کیا ہو گیا، میں نے تو خود دیکھ لیا، یہ کدھر چلے گئے؟ پھر تلاشی کی، پھر تلاشی کی، کچھ نہیں ملا۔ تو وہ بھی خاموش ہو گیا، لوگوں نے ملامت کے، بہرحال سفر تک ختم ہو گیا، دوسرے پار نکل گئے۔ وہ جو ڈاکو تھا، وہ جس نے یہ چال چلی تھی، اس نے چپ، لوگ چلے گئے۔ آخر امام بخاری سے عرض کیا کہ حضرت آپ سچ بتائیں، ماجرا کیا ہے؟ میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ سارا چال میں نے تیرے پیسوں کے لیے کیا تھا، میں نے پیسے ادھر دیکھ لیے تھے اور میں نے اس لیے چال چلی۔ اب پیسے کدھر چلے گئے اور کیسے چلے گئے، حقیقت تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا بس آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے کر لے، میں نے جو کچھ کرنا وہ میں نے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتاؤ۔ پھر امام بخاری نے اس کی ہدایت کے لیے انہوں نے کہا کہ تیرے اس شور شرابے سے میرا دین بدنام ہو رہا تھا، میرے ایمان کو نقصان پہنچ رہا تھا، میں 40,000 کے درہم کے نقصان سے گزر گیا تاکہ کوئی بھی آدمی دین کے خلاف بدظن نہ ہو جائے، نبی کے احادیث سے بدظن نہ ہو جائے، میں نے پیسے سمندر میں ڈال دیے۔ دین کو بچانے کے لیے، ایمان اور علم کو بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، پیسے تو ملیں گے، ایمان نہیں ملے گا، اس میں نے کیا۔ اس نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ یہ اتنا متقی آدمی، فوراً اس کے ہاتھ پہ توبہ کر دیا کہ آئندہ میں ایسے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ صحیح معنوں میں اس کے شاگرد بنا، اور کیا بنا۔ عرض یہ ہے میرے محترم دوستو، ایسے کئی واقعات ہیں جس کو ایمان کا احساس ہوتا ہے، جن کو ایمان وجدانی ملا، جنہوں نے ایمان پر اپنے خون پسینہ بہایا، یقیناً دنیا کی ہر قیمت کو، ہر نقصان کو برداشت کرے گا۔ ایمان میں نقصان آ جائے، جھوٹ سے ایمان میں نقصان ہے، وہ جھوٹ بولے گا کبھی نہیں۔ خیانت سے ایمان میں نقصان آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان ختم ہے، تو لہٰذا وہ خیانت کرے گا، خیانت سے میرا ایمان ختم ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ کروڑوں روپے جاتا ہے، لاکھوں جاتا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں، ایمان میں تو نقصان نہیں آئے گا، ایمان کے نقصان کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم اور آپ کو ایمان کی نعمت تو دیا ہے، لیکن اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو وجدانی کیفیت ہے، اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقد فرماتے ہیں کہ پہلے ہمارا ایمان استدلالی عقلی اور موروثی ایمان تھا، میراثی ایمان ہے۔ ہمارا عقل نے تسلیم کیا کہ اللہ موجود ہے، عقل نے مجبور کیا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم خود مجبور ہو گئے ایمان لائے، اور استدلال دلیل کی وجہ سے ہم نے اللہ کو مانا۔ لیکن جب حضرت شیخ کے ہاتھ میں بیعت کی عادت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں، الحمدللہ وہ کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم ہمارا استدلالی عقلی موروثی ایمان وہ وجدانی اور مشاہدے والا ایمان بن گیا، ایسے جیسے ہم اپنی دل سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دیا، ایک آدمی کھانے کی تعریف کرتا ہے، سیب کی تعریف کرتا ہے، کسی پھل کی تعریف کھایا نہیں ہے، جتنے دلائل سے اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی، جب خود وہ سیب کھائے گا اس کو دلیل کی ضرورت نہیں، بھائی سیب تو واقعی اتنی بڑی چیز ہے، سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس طرح میرے دوستو، اسی لیے ہم اور آپ کو دنیا کی نعمت کا نعمت ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ایمان کیسی نعمت ہے؟ ایمان تو مفت کا ملا ہوا ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمارے کمائی تو ہے نہیں، ہم نے کبھی کمایا نہیں، ایمان کے لیے سر کی بازی نہیں لگائی، ایمان کے لیے خون کا قطرہ نہیں بایا، ایمان کے لیے کبھی ہم روئے نہیں، ایمان کے لیے کبھی ہم جاگے نہیں، کبھی ایمان کے لیے رات بھر اللہ سے آہوزاری نہیں کی، تو اس کی کیا قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تو صحت، یہ ہم جانتے ہیں صحت بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک، بہت کم لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دعا کرنے کے لیے، آئے میں یہ نہیں مانتا ہوں، لیکن میں یہ بتاؤں ہمارا معاشرہ کتنا، ہم حقیقت سے کتنا دور چلے گئے۔ مفتی صاحب ہمارے صحت کے لیے دعا کریں، ضرور کرتے، اچھی باتیں کرنا چاہیے، ہمارے مال کے لیے دعا کریں، بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی مجھے بہت کم یاد آ جاتا ہے کہ کسی نے مفتی صاحب ہمارے ایمان کے لیے دعا کرے، اللہ ہمیں ایمان میں استقامت نصیب فرمائے، ایسا کبھی ہم نے نہیں سنا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
ہم اور آپ سب ایک معاشرے کے، ایک کشتی کے سوار ہیں. معاشرے نے اور دنیا کی مگن نے، دین سے غفلت اور دوری نے، گناہوں کی نوست نے ہم اور آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا کہ ہمیں 1,00,000 روپے کی قیمت کا احساس دل پہ ہوتا ہے. 1,00,000 روپے کی نقصان کی چوٹ دل پہ لگتی ہے. ایمان کا چوٹ، ایمان میں نقصان آ گیا، یہ چوٹ ہمارے دل پہ نہیں لگتی، ہم محسوس نہیں کرتے. ایمان کتنے بڑی سرمایہ ہے، اس کی ایمان بڑھ گیا، نیکی کر لیا ایمان بڑھتا ہے، کسی کی مدد کر لی ایمان بڑھتا ہے، صدقہ دے دیا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ان الایمان ینقص ویزید، زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی زیادتی پہ ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی جو 1,00,000 روپے ہمارے کاروبار میں کیا ہو جائے، اتنے کما لیے، بہت زبردست، کیا داؤ لگ گیا، اتنے روپے. چہرے پہ بھی خوشی ہے، زبان پہ بھی خوشی ہے، اور دوسروں سے بھی وہ کسے بیان کرتے. کبھی ایمان پہ غور کیا، میں نے یہ نیکی کی الحمدللہ میرے ایمان میں بڑھوتری آ گیا، اللہ کی ذات پر میرے اور یقین بڑھ گیا، اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھ گیا. قرآن مجید میں صحابہ کا شان بیان کیا، یہ نہیں بیان کہ ان کی دنیا بڑھ، وزادتہم ایمانا. صحابہ کی شان یہ اللہ فرماتے جب بھی اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کے صحابہ کی ایمان اور بڑھتا ہے کہ بے شک میرے رب کا یہ حکم ہے اور ہم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے. عرض یہ میرے محترم دوستو، تو ایمان کی قدردانی یہ کب پتہ چلتا ہے، ایمان کی حقیقت کب کھلتی ہے، ایمان کب ہم اور آپ اس کو نعمت سمجھیں گے. اسی کو نعمت سمجھو، اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی سعادت کو نعمت سمجھو، اس کو دل میں جگہ دے، اس کے لیے سب کچھ کرے، انشاءاللہ اللہ کھول دیں گے. ایمان کے سب کچھ کا پتہ چل جائے گا. ایمان ایسی چیز نہیں ہے، اللہ نے اپنے فضل سے نصیب فرمایا. سب کا ہو دل کے گہرائیوں سے الحمدللہ. کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. ایک ذرا بھی ہو ایمان، کمزور ایمان والا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کفر سے وہ بہتر. کتنی دنیا میں کافر ہے نا، لا تعداد کافر موجود ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، روس ہے، انڈیا ہے، پتہ نہیں کون کتنے ملک ہے، ملک کے ملک، آبادی کی آبادی، پتہ نہیں بڑے سے بڑے لوگ. خدا کی قسم یہ دل کی گہرائی اور وجدان سے عرض کرتا ہوں، کمزور ایمان والا جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اتنا ہے کہ میں اپنے رب کو مانتا ہوں، اپنے نبی کو مانتا ہوں. خدا کی قسم یہ ہمارا یورینی، یہ ہمارا کمزور بے نمازی ایمان والا، خدا کی قسم یہ ساری دنیا کے کافروں سے بہتر ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایمان معمولی چیز ہے. ساری دنیا کے کافر، یہ اللہ پاک، یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے پوری دنیا کفر کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک کمزور ایمان والے کی ایمان دوسرے پلڑے میں رکھو، خدا کی قسم یہ ایمان والا پلڑا یہ جھک جائے گا، دوسرا آسمان تک پہنچ جائے گا. ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے تعلق کا نام ہے. اور ایمان کیوں اتنا قیمتی ہے؟ اس لیے ایمان اللہ کی نسبت کا نام ہے، اللہ والا، اللہ کی ولایت کا نام ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ خالق اور مالک کائنات ہے جو ہم سب کا خالق ہے. تو کیوں نہ بڑا ہو؟ اللہ کی کوئی انتہا ہے؟ اللہ کی ذات کا کوئی انتہا ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی خوبی، اللہ کے سننا اور دیکھنا اور رزق، یہ سب کچھ لا تعداد اللہ کی جو صفاتیں ہیں، یہ ساری صفتوں کا جو خالق اور مالک ہے، ایمان اس کی تعلق کا نام ہے. تو ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو جس کو ملا ہے الحمدللہ موروثی ایمان ہے، جیسے ایمان ہے کمزور ہی صحیح، میں تو کہتا ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ بس ہمارے یہ ایمان ایک ذرا ایمان بھی اللہ ہمیں بچا کے دے دے، ہمیں موت تک یہ ایمان پہ قائم دائم رکھے، ختم نہ ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی اتنے اس کی حفاظت ضروری ہے. حفاظت کیا ہے؟ ایمانی اعمال کی اہتمام اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہی پرہیز اور بچت. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان بھی پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے. جدید الایمان، ایمان کی تجدید کیا کرو. کس چیز پر؟ اللہ کے ذکر پر، ذکر کے حلقوں میں، اللہ والوں کی صحبتوں میں، اس سے ایمان بڑھتا ہے. اذا ذکر اللہ، اور اللہ کی صحبتوں میں تاکہ اللہ یاد ہو جائے. اللہ کی یاد یعنی سے انسان کو یہ حج کیوں فرض ہے؟ تاکہ شاعر اللہ کے دیکھے، بیت اللہ شریف کو دیکھے، اور کیا ہے عرفات کو دیکھے، اور اس جگہوں میں دیکھے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. یہ سب شاعر اللہ ہے، اللہ نے ان کو شاعر اللہ کہا ہے. یہ اللہ کے پہچان کی علامات ہے.
تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال سے. اور جیسے کہ ان چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، اس کی نور بڑھتا ہے، اس کی ترقی بڑھتی ہے، اسی طرح گناہ کرنے سے، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے اور ظلم سے، غصے سے اور یہ تکبر، یہ تمام حسد سے، اس سے انسان کی ایمان گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا ہے، ختم ہوتا جائے. آخر میں ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی گناہ کر کے ایمان ختم ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. اس بات سے ڈرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں میرے محترم دوستو، ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کریں. یہ مبارک مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، اس میں ایمان کی سطح بڑھتا رہتا ہے. اس میں ایمان کو کم کرنے والی چیزیں وہ ختم ہو گیا، شیطان ہے اس کے وہ سب بند ہو گیا. اس لیے درخواست ہے میرے محترم، اپنی زندگی میں اس بات کا اہتمام کرے، یہ اپنی زندگی کا ہدف بنا دے، یہ اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا دے کہ میری زندگی کا مقصد یہ کہ میرے ایمان میں اتنا بھی نقصان میں برداشت نہیں کروں گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ کریں گے یہ ہدف، یہ ارادہ کریں گے؟ دنیا میں نقصان یقیناً انسان کی فطری بہت سے تکلیف ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ نقصان بھی نہ ہونا چاہیے، لیکن فرق کرو میرا عزیز دوستو کہ دنیا کے نقصان سے ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ سارے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی زیادتی سے ہم اتنی خوشی کرتے ہیں، اترانے لگ جاتے ہیں. ایمان بڑھ گیا پتہ بھی نہیں، ایمان گھٹ گیا ہمیں پتہ بھی نہیں. یہ اتنا بے احساسی، اتنا کیا ہے کمزوری، اتنا ذوق، یہ ایمان کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے. اور یہ اتنا کمزور ایمان ہے، تھوڑا سا جھٹکا آئیں گے یہ رخصت ہو جائے گا، تھوڑا سا حالات سخت ہو جائیں گے، ٹائٹ ہو جائیں گے تو سب ایمان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے میرے محترم دوستو، اسی یہی کمزور ایمان اللہ کا شکر ادا کرے. کریم اللہ جو آپ نے دیا ہمیں اس کی قدردانی دے دے. ایک دوسری بات، ہدف یہ بنائے ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج کے بعد یہ کوشش کریں گے، یہ ہمارا ہدف ہوگا کہ ہم اپنے ایمان، اپنے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی، سب کی اس کی کوشش کریں گے. زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو میرے ایمان کو نقصان پہنچا دے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہر اس عمل سے دریغ نہیں کریں گے جو میرے ایمان کی ترقی کا سبب ہو، میرے ایمان کے نور کا سبب ہو، تو اس عمل سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.